تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہو، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا تو بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی تو ایسے ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5000 کے، ابھی تک تو 5000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے۔ جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی۔ یہ 5000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں، اور رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خامخواہ کی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ مولوی سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ، حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ، ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن ہی ٹینشن۔ وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں، تھوڑی تھی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں۔ 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا بجائے گا کہ شرم نہیں آتی تم کیا کر رہے ہو، اور بولنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو۔ وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت،
آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا۔ یہ دیکھو، انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے۔ سمجھتے ہیں؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں، یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت۔ لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے۔ آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے، ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، سوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا، لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی۔ منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے۔ بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی۔ اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت۔ تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں، بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے، ناز، کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا، تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں تو بہت دیر ہو جائے گی، اور گئے میدان جنگ میں بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ینتظر۔ مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں، وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا۔ یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا، وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا،
اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے, مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا, مزیدار بن جائے. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے, کچھ ایسا سیٹ اپ جو موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا جزاک اللہ ہو. اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے, یہ گرم نہیں ہے, سادہ, پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے, اوپر سے اور بٹھا دے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو, سارا دن پسینہ بہاتا ہو, اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھی, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو صرف پھوکٹ میں ابھی کیا مل گیا. حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا, وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا, اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ, تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن. تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے احد احد, خدا کیا ہے, ایک ہے, میں نہیں مان. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لَهُ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدٍ لَهُ او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا, سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آئے نماز کے لیے. ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا. اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے, پتا چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے. تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے, ابو تراب. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, یہ لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سفر کے دوران بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, لکھا یہاں سے, پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو؟
میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بچاتے کو کیوں مارے, اس کا کیا قصور ہے. تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, اتنی سختی نہ کرے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری, جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان, اماں مسلمان, تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے. اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے, ایسے بہت ہے, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہے, آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ, صدقات و خیرات بھی ہے, آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. یہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کرے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کر, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, رکھے نہیں رکھے ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت تو فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں.
समझते हो कि नहीं समझते? तो होना ये चाहिए था कि एक तस्वीर आ रही होती, एक वीडियो आ रही होती, जापान के साइंसदान या अमेरिका के साइंसदान चांद पे पहुंचे, नीचे कराची और लाहौर यूनिवर्सिटी की भी वीडियो आ रही होती कि वहां भी साइंसदान लगे हुए, प्रोफेसर लगे हुए कि हम गुब्बारे को चांद तक कैसे पहुंचाएं। चलो पहला गुब्बारे का तजुर्बा कर ले, फिर रॉकेट भी भेजेंगे। तो ये मौलवियों को गालियां न दिया करें, ये अपने साइंसदानों को बुरा भला कहा करें, या हुक्मरानों को कहा करें। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? ये मौलानाओं का हेडेक नहीं है कि चांद पे जाके कि नहीं जा रहे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई अभी कोरोना की वबा फैली हुई है ना, कोरोना की वबा फैली हुई है, डॉक्टर, एक वीडियो आ रही है जिसमें डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें करबला के वाकयात बयान हो रहे हैं, तीसरी वीडियो आ रही है कि उसमें 4 शादियों का तस्करा हो रहा है, चौथी आ रही है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं मौलाना लोग देखो क्या कर रहे हैं, उधर वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और उधर मौलाना लोग क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है। तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं का टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं जो फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं ना, ये ना डाला करे कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये देखो किस चीज में लगे हुए। असल वीडियो ये आनी चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखाएं कि साइंटिस्ट खलाई सैयारे भेज रहे हैं आसमान, वहां से छलांगे मार रहे, दूसरी तरफ कराची के गटर के ढक्कनों की तस्वीरें आनी चाहिए, ढक्कन यहाँ क्या हुए हुए हैं, खुले हुए हैं। तीसरी तरफ गधे घोड़े की लीदों की तस्वीरें आनी चाहिए, कचरे के ढेर आने चाहिए, चरसी आने चाहिए पाइप के अंदर बैठे हुए। फिर असल लिबरल लोगों का असल चेहरा आएगा, क्योंकि ये हुक्म, ये जो मुल्क है लिबरल लोगों के हाथ में, ये मौलानाओं के हाथ में नहीं है। फिर आएगा एक तरफ देखो साइंसदान रॉकेट भेज रहे वहां पे, और इधर कराची में गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है। तो लोग साइंसदानों का मौलवियों से मुकाबला करवा रहे हैं, हालांकि दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। नहीं आ रही मेरे ख्याल। तो आसमान में खलाई सैयारे भेजना मौलवियों की फील्ड थोड़ी। मौलवी मोटिवेशन करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि सैयारा भेजने के क्या इस्लाम में फजाइल है, ठीक है ना, साइंसदान बनने के क्या फजाइल है, डॉक्टर बनने के क्या फजाइल है, वो मौलाना बयान करेगा। हर चीज में उलमा को बुरा भला कहते हैं लोग। दूसरी बात ये कि फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया तो खुली हुई है ना, बहुत से लोग मौलाना नहीं होते, मौलाना बन के आए हुए वो। तो आप हर एक पर ये ठप्पा लगा रहे हैं मुफ्ती है, मुफ्ती अब्दुल कवी को भी लोगों ने क्या बना दिया। इतने फोन आए मेरे पास, मुफ्ती साहब देखे मुफ्ती अब्दुल कवी क्या कर रहे हैं, ये होते हैं मुफ्ती। मैंने कहा भाई उस पर कौन कहा मुफ्ती लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसने बोला ये मुफ्ती है। किसी को भी उठा के मुफ्ती आसिफ जरदारी साहब कर दो आप, फिर कहो देखो ये मुफ्ती लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुफ्ती का डिग्री कोई हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा नीचे से। और सिर्फ ये मुफ्तियों के साथ नहीं हो रहा, डॉक्टरों में भी ऐसे ही है, जाली सर्टिफिकेट के डॉक्टर भरे हुए हैं। और हकीम तो होलसेल, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है वो हकीम बना हुआ है। और इससे भी ज्यादा होलसेल के हिसाब से रूहानी आमिल है, रूहानी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो तो इतने हर एक को रूहानी इलाज आता है। एक साहब मुझे दुबई में मिले कि मेरा रूहानी इलाज कर दें। मैंने कहा मेरा यूट्यूब पे वो है क्लिप है इस बारे में, बड़े खुश हुए, कहते हैं उस क्लिप का नाम क्या है, क्लिप का, मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज, रूहानी इलाज वालों का इलाज। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वो पूरा हो गया कि भाई देखो अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो कुर्बानी के सिले में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। पहल आपको करनी पड़ेगी, एक बालिश आप आओगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ आएगा, पहल आपको। तो उस पहल में आज ये आज़म करे, सबसे पहले मैं खवातीन की कुछ बात अर्ज कर रहा था कि अपने जो उनके मेंसेस के अयाम होते हैं उनको औरत पर वाजिब है कि वो नोट करके रखे, क्योंकि आदत से इसका ताल्लुक है कि जितने दिन किसी खातून की आदत है फिर अगले महीने उतने दिन तक वो अयाम शुमार होंगे। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। तो बहुत सी खवातीन पाक हो जाती है मगर रोजा छोड़ देती है, बहुत सी नापाक होती है मगर रोजा रखती है। तो मसाइल का इल्म है ही नहीं। बहश्ती जेवर एक जामे तो रशीद ने छापी है, आसान बहश्ती जेवर, तस्हील बहश्ती जेवर के नाम से, वो किताब हर घर की जरूरत है।
اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئے اس کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے, تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں, پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا, آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, وہ کہہ رہے کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آگے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں, تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا, نہ انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تم مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آئے ہو. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نے ان کو کہا لائیو نہیں کرے, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا, بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے, یہ تو مفسر کا موقف ہے نا. میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا, حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. یہ بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے, اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی ہے. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی, تو جامع رشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہے کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں, یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہے, تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں, اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی بھی کتاب, کیڑے نکال رہے ہیں بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے, وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا, کہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں, ان کے حوالے, کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں. آپ سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب دیں. ایک مشہور زمانہ ہے, انہوں نے کیا کیا, توصیف الرحمن راشدی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, سب کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے, تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولے تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, تو پھر آئی تھی, توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے.
वाह रे वाह, खुदा की कसम मजा आ गया। तो बाज लोगों का ये काम है, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां देवबंदी ने अपनी किताब में ये, फलां बरेलवी ने तकरीर में ये कहा, फलां अहले हदीस ने तकरीर में ये कहा, फलां ने, और वो इतना मलगूबा बना के सब उलमा से लोगों को बदगुमान करके कहा कि मेरा काम उम्मत में जोड़ पैदा करना है, मैं फिरका परस्ती और तोड़ को कभी पनपने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, इससे बड़ा लतीफा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मुस्बत चीजों को हाईलाइट किया जाता है, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से। उलमा इस बारे में एक उसूल बयान करते हैं कि आदमी गलत हो, फिर अगर वो सही बात भी करे तो उसकी वजह से मुतासिर मत हो। जैसे गामदी साहब ने इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया, दो चार अच्छी बातें भी करते हैं, वो जन्नत जहन्नम की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लेकिन वैसे पूरा उन्होंने पर्दा के भी धज्जियां उड़ा दी, इद्दत के हकाम की धज्जियां उड़ा दी, दाढ़ी का इनकार कर दिया, और पता नहीं क्या क्या। दो चार बातें अच्छी कर लेते हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की तौहीद है, मुल्हिदों के खिलाफ तकरीरें भी उनकी मिलती है। और बाज दफा बंदा क्या होता है, सही होता है, लेकिन उससे गलतियां होती है। तो अगर कोई बंदा ठीक है, उससे कभी गलती हो रही है, तो आप उसकी गलती को उछाल रहे हो, इसका मतलब आप गलत हो, आपकी सोच क्या है, गलत है, आप नेगेटिविटी को फरोग दे रहे हो माशरे में। तो खैर, कहां से कहां बात चली गई, हम तो रमजान शव्वाल में उलझे हैं। तो बहश्ती ज़ेवर किताब है, मसाइल बहश्ती ज़ेवर, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की। जहां हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम आएगा, लोग फौरन कहते हैं उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था, अशरफ अली रसूलुल्लाह। मैं मिंबर पे बैठ के दावे से कहता हूं, उन्होंने कभी अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ाया। इसके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में जवाब दे चुका हूं, और इस जवाब का जो जवाब आया है ना, वो अधूरा आया, उसमें मेरी पूरी एतराजात का जवाब दिया नहीं गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक दफा सामने बैठ के मैं मोहतरम से इश्काल कर लूंगा कि हजरत ने हजरत अशरफ अली थानवी जो कलमा पढ़वाया है, उसकी हकीकत क्या है। मैं सामने बैठ के मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, बहस भी नहीं। जैसे लोगों को इजाजत होती है ना सवाल पढ़ने की, भाई मोहतरम की मजलिस में लोगों को इजाजत है कि वो सवाल पढ़ के सुनाते हैं, तो हमें भी तो इजाजत दो ना। मैं नहीं पढ़ सकता तो मेरा कोई नुमाइंदा चला जाएगा, वो जाके आपकी खिदमत अक़दस में सवाल पढ़ लेगा। आपका ज़र्फ इतना भी नहीं है कि आप किसी को आपकी मजलिस में सवाल पढ़ने की इजाजत दे दो। हमने तो यहाँ खुली इजाजत दी हुई है ना, बयान के बाद सबको इजाजत है सवाल पूछने की। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ाया, वो गलत हवाले दे रहा है, झूठ बोल रहा है। और अगर पढ़ाया है कलमा फर्ज कर ले, तो फिर वो मुसलमान नहीं है, फिर आप उनको इस मुसलमान क्यों कह रहे हो। जो आदमी ये दावा करे कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाया है, क्या वो मुसलमान हो सकता है जो ये कलमा पढ़वाए। कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम का कलमा पढ़ते हैं, इस वजह से काफिर है या नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, फिर ये मुनाफकत क्यों करते हो कि एक तरफ कहते हो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा भी पढ़वाया, और दूसरी तरफ आप उनको मुसलमान भी कहते हो। ये फिर मुनाफकत है। जो अपने नाम का कलमा पढ़वाए वो बुजुर्ग तो दूर की बात, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो आप एक दावा करो, पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया। और अगर आप कहते हो कि पढ़वाया है मगर वो फिर भी मुसलमान है, तो फिर क्यों मुसलमान है, उसकी तावील क्या करते हो आप, तो वो तावील आप करके बताओ आप। तो बहश्ती ज़ेवर बहुत शानदार किताब है। बाकी देखो, दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है अल्लाह की किताब के अलावा कि A to Z बिल्कुल ठीक हो, उसमें गलती का इम्कान ना हो। ये हम बहश्ती ज़ेवर के बारे में भी दावा नहीं करते। बहश्ती ज़ेवर में 15 शाबान के रोजे को मुस्तहब लिखा है, लेकिन हम उस रोजे का मुस्तहब नहीं मानते क्योंकि उसमें हदीस सही नहीं है। तो ये तो छोटी मोटी मिस्टेक तो दुनिया में हर शख्स से हो सकती है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की फतावा की किताब है आहसनुल फतावा, बहुत शानदार फतवे है उसमें, बहुत बेहतरीन मुदल्लल, लेकिन उसके हर जुज से कोई भी मुत्तफिक नहीं है। वो तो दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है। तो उसका ये हल थोड़ी है कि किताबों को उठा के आप फेंक दें। उसका हल ये है कि उलमा उस पर हाशिए चढ़ाते हैं, उस पर अपनी तकरीजात लिखते हैं, तो फिर इश्कालात और तालीकात होती है उसके ऊपर। ये बहुत शानदार किताब है, आप इसको घर में रखें, इससे आपको रमजान के मसाइल पता चलेंगे, खवातीन के खास तौर पर हैज़ व निफास के मसाइल, जो आजकल हमारी जदीद तबके से जो वाबस्ता खवातीन है यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली, उनको तहारत के मसाइल भी मालूम नहीं है, बिल्कुल नहीं पता उनको। तो रमजान का पहला खानदानी काम आपने क्या करना है भाई, जल्दी से बात को खत्म कर रहा हूं मैं, एक रोजा भी नहीं छोड़ना, ये ऑप्शन ही खत्म, चाहे सहरी में आंख खुले या नहीं खुले, इससे रोजे आसान हो जाएंगे, वरना टेंशन। दूसरा काम खानदानी क्या करना है, तरावी की नमाज। क्या काम करना है भाई,
اور तरावी 20 रकतें हैं, 8 रकतें। बोलो, हजरत उमर से 2 रिवायतें, एक 8 वाली और एक 20 वाली, कि हजरत उमर ने कितनी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकतें पढ़ी है, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तस्करा नहीं मिलता। बस इतना है कि 3 दिन पढ़ी है, बस कितनी पढ़ी है हमें नहीं पता। ये हमें हजरत उमर के अमल से पता चलता है, क्योंकि हजरत उमर बिदती बोलो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जब जमात से 20 रकतें पढ़ाई है हजरत उमर ने, तो इसका मतलब नबी ने उन 3 दिन में कितनी पढ़ी थी। और एक ज़ईफ रिवायत में इसका तस्करा भी है कि नबी ने 20 रकतें पढ़ी है। तो ज़ईफ रिवायत की तायीद जब खुलफाए राशिदीन के अमल से हो गई, तो वो ज़ईफ भी अमलन क्या बन गई, सही बन गई है वो। तो हजरत उमर से 2 हैं, 8 भी और 20 भी। 8 वाली पर उम्मत ने किसी उम्मत ने अमल ही नहीं किया, क्योंकि वो बिल-इत्तिफाक मुस्तरब होने की वजह से ज़ईफ है, सनद की वजह से नहीं, बल्कि मुस्तरब, क्योंकि जो रावी हजरत उमर से 8 बयान कर रहा है, वही कितनी भी बयान कर रहा है, 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही है, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो। इससे पता चलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है, लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल है, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब का मुअल्लिफ 8 वाली जिक्र कर रहा हो मगर खुद उस रिवायत को वो उस पर अमल ना कर रहा हो। इन बातों का किसी अहले हदीस आलिम के पास जवाब नहीं है। तिरमिजी में एक रिवायत पेश की जाती है इमाम अहमद बिन हंबल से, ये रिवायत है कि इसमें कोई मखसूस अदद साबित नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन इमाम अहमद की जो अपनी असल किताबें फिक़ह की, उसमें इमाम अहमद के शागिर्द जो इमाम अहमद से जिक्र करते हैं, वो जिक्र करते इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक भी 20 रकतें मुख्तार हैं। समझ नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तभी फिक़ह हंबली में तरावी की रकतें कितनी है, 20। और इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी लोग, पता है मुझसे क्या कहते हैं, लोग जो है ना कहते हैं कि यार आप इन हदीसों का इनकार कर रहे हो जिसमें 8 आता है। 8 वाली जो बुखारी की हदीस है ना, उसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी में आता है नबी रमजान और गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, उसका तरावी से कोई ताल्लुक, वो तो गैर रमजान में भी थी। इतनी सेंस नहीं है यार, आप हमें कुरान और हदीस सिखा रहे हो और हमें अपना मुकल्लिद बना रहे हो, इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन की तकलीद छोड़कर। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, एक कुरान और हदीस वो है जो अबू हनीफा, शाफी, मालिक और अहमद बिन हंबल ने समझा, और एक कुरान हदीस वो है जो 15वीं सदी के मौलवी समझ रहे हैं। किसकी फाहम ज्यादा सही होगी, बोलो भाई। एक कुरान वो है जो इंजीनियर बयान कर रहा है हदीस, एक हदीस की तफसीर वो है जो इमाम मालिक बयान कर रहे हैं, अबू हनीफा बयान कर रहे हैं, जिनकी 80 हिजरी में पैदाइश हुई है, ताबईन में से है, जो इमाम शाफी बयान कर रहे हैं। तुम इमाम शाफी को छोड़ रहे हो, तुम इमाम अबू हनीफा को छोड़ रहे हो, तुम इमाम मालिक को छोड़ रहे हो, तुम अहमद बिन हंबल जैसे मुहद्दिस और फकीह जो इमाम बुखारी के उस्ताजों में है, उनको छोड़कर फॉलो किसको कर रहे हो, इंजीनियर को। और तुम कह रहे हो हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम किसी और चीज को नहीं मानते। तुम कुरान और हदीस को नहीं मानते मेरे भाई, तुम मुकल्लिद हो, अंधे मुकल्लिद हो। तुम कुरान और हदीस की उस तशरीह को मानते हो जो इंजीनियर कर रहा है, उस तशरीह को नहीं मानते जो अहमद बिन हंबल कर रहे हैं, जो अबू हनीफा कर रहे हैं, जो इमाम मालिक कर रहे हैं, जो इमाम शाफी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ताबईन, तबा ताबईन, मुज्तहिदीन जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया है। तो 8 रकत की जो मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, उस 8 रकत पे इमाम मालिक ने फतवा नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि वो हदीस मुस्तरब है, उसमें रावी एक बयान पे टिकता नहीं है, कहीं 20 बयान करता है, कहीं 8। जब रावी के बयान में तजाद हो तो हदीस मुस्तरब होने की वजह से रद्द हो जाती है। और मैं आखिरी बात करके बयान को खत्म करता हूं, ये जो तरावी का लफ्ज है ये 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है। इसका भी मैं जवाब सवाल कर रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। देखो, अपनी मर्जी के सवाल बना के जवाब दे दिया करो तो लोग वाह वाह करेंगे। आप मेरे साथ ये हो रहा है, मैं जो बयानात में एतराज करता हूं ना, उसका जवाब नहीं मुझे मिलता, खुद से एतराज बना के क्या कर दिया जाता है जवाब। जैसे मैंने बताया था कि हरम में 4 मुसल्ले थे, हनफी, मालिकी, शाफी, अम्बली, 4 मुसल्ले थे ना कई सौ साल तक, जो कि नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए था मुसल्ला। तो लोगों ने एतराज किए 4 मुसल्ले थे हरम में, ये देखो कितना गलत, ये हनफी मालिकी ऐसे होते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि 5वां क्यों नहीं था उस वक्त।
اس کا مطلب پانچواں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے چار غلط تھے, لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے چار نمائندے ہیں, چار مکتب فکر, پانچواں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مسلح تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ تو جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان چار مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, پانچویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب پانچواں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے بیک کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آئے وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بیہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں, ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت, کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو بتا دیں 4 رکعتیں. پچھلے جمعے جو میرا بیان ہوا تھا وہ بیان اس بات پر تھا کہ دنیا میں ہم لوگ مختلف قوانین کو, مختلف لاز کو فالو کرتے ہیں. انسان کی زندگی کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کی پابند ہوتی ہے. اگر انسان کو بے لگام کر دیا جائے, کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے اخپل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے, تو انسان سے خطرناک مخلوق پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے.
تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب کو سب کچھ کی آزادی دے دی جائے, سب کو سب کچھ کی آزادی. سب سے پہلے تو میں 18 شادیاں کروں گا, استغفر اللہ. اگر آزادی دے دی جائے, اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بالکل اگر آزادی دے دی جائے نا, کوئی بھی کسی معاملے میں کوئی پابندی نہ ہو. جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں, آپ نے کسی جانور کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند دیکھا؟ ہاں, جو فطرت نے ان کو پابند بنا دیا, جو ان کے دماغ میں ڈال دیا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم خود سے انہیں کسی ضابطے اور قانون کا پابند زبردستی نہیں بنا سکتے. سدھایا جا سکتا ہے تو وہ تو ان کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. جب سکھایا جاتا ہے تو وہ تو نیچر کا حصہ بن جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند ہو. انسانوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں چھوڑ دیں اپنے حال پہ, جانوروں کو تو ہم نے چھوڑا. بھائی میرے پاس 40-50 مرغیاں ہیں, مغرب کے بعد خود ہی جا کے سو جاتی ہیں وہ انسان کے بچوں کی طرح, اور صبح صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں انسان کے بچوں کی طرح. حالانکہ اب الٹا حساب چل رہا ہے. اب انسانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جانوروں کی طرح رات کو جلدی سو جائے کرو اور جانوروں کی طرح صبح صبح اٹھ جائے کرو. جانور اٹھ جاتے, انسان, کراچی والے تو نہیں اٹھتے. تو مثالیں ہی چینج ہو رہی ہیں. انسان ایسی ایسی حماقتیں کر رہا ہے کہ گدھے کو اب تشبیہ دینی پڑے گی. کیا انسانوں والے کام کر رہا ہے, انسان گدھا بن گدھا. گدھا جو ہے نا, دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انسان جو ہے نا, دیکھیں جانور سب ایک جیسے ہیں, کسی گدھے کو کسی گدھے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر ہے تو جسمانی طاقت کی بیس پہ, لیکن یہ نہیں ہے یہ اچھا گدھا یہ برا گدھا, یہ اچھا کتا یہ برا کتا. کتا کتا ہی ہے, اچھے برے نہیں ہوتے اس میں. انسان کو جو انسانوں پر فضیلت ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان برے بھی ہوتے ہیں. بیان تو میں کئی بار کر چکا ہوں کہ انسانوں کی فضیلت کس بیس پر ہے بھائی, اچھائی اور برائی کی بیس پہ ہے. صحت کی بیس پہ انسانوں کو فضیلت نہیں ہے. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں, جزوی. موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں, وہ میں نے مثال دینی ہے کہ انسان روٹین کا پابند ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتے, یعنی قانون کا. یہ میں مثال سے ہٹ نہ جاؤں, یہ مجھے یاد دلانا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں بہت چلا جاتا ہوں پھر. تو انسان جو ہے, انسان وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور جانور کیا ہوتے ہیں, سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب انسان کی اچھائی اور برائی اس میں دیکھا جاتا ہے, کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں. ہم صحت مند کو کہتے ہیں اچھا ہے یہ, کمزور کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت جزوی. دیکھو کسی بھی جنس کو, کسی بھی نوعیت کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا, وہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ایک فضیلت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے اس میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. جو میرے پرانے بیان سن رہے ہیں ان کو تو یہ بات بہت واضح ہوگی کہ آپ نے مزدور کو بلایا کنواں کھودوانے کے لیے. 4 مزدور آئے آپ کے پاس, کیا کھودنے کے لیے؟ کنواں. اب چاروں میں سے ایک کو ٹھیکہ دینا ہے آپ نے. اصل کام ان کا کیا ہے؟ کنواں کھودنا. ایک کو آپ نے کام دیا کہ یار میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھودتا ہے کنواں. اچھا, ان کو باقاعدہ ملازمت پہ رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں بھی کنواں کھدوانا ہوگا اس سے کھدواؤں گا میں. کام اس کے ذمہ یہ ہے. اب آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے تنخواہ بھاری بھرکم رکھی ہے, آپ نے ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے, تو اس میں آپ بغیر امتحان کے سلیکشن کر لو گے؟ ہے بھائی ایک بھاری بھرکم تنخواہوں پہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے جس کا کام بورنگ کرنا ہو, کنواں کھودنا ہو, تو پھر آئندہ جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا کنواں کھودنے کا, کوئی ٹھیکہ ملے گا, تو میں نے اپنا یہ ملازم رکھنا ہے. تو 4 آدمیوں میں سے ایک کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے. اب آیا ایک مزدور, آپ نے کہا یار ہم اسے آزماتے ہیں, کنواں کھدوایا, آدھے گھنٹے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کھود کے دکھاتا ہے. آدھے گھنٹے میں بمشکل 1 انچ کھودا اس نے, لیکن ہے یہ بڑا ہینڈسم, اسمارٹ, خوبصورت. یہ مزدور کیا ہے؟ بڑا اٹریکٹیو, بڑا ہینڈسم. سائٹ پہ کر لیا آپ نے اس کو. دوسرے کے ذمہ لگایا کھود بھائی, اس نے بھی 1 انچ آدھے گھنٹے میں کنواں کھودا. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے ہے. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے. نسب پہ بڑی فضیلت ہے اس کو, قریشی, ہاشمی, سید. نسب میں کیا ہے؟ زبردست. تیسرا, اس نے بھی آدھے گھنٹے میں 1 انچ 1.5 انچ کھودا, اس سے بھی نہیں کھود پا رہا اتنی تیزی کے ساتھ کنواں بھائی.
لیکن اس میں وہ کیا ہے جی, بہت بڑا کوئی یوں سمجھے کہ مشہور آدمی ہے, عزت ہے سوسائٹی میں, اس کی شہرت بہت ہے, پیسہ بہت ہے اس کے پاس, ارب پتی ہے, وہ کہہ رہا ہے میں کم تنخواہ پہ بھی گزارا کر لوں گا. چوتھا آپ کے پاس آئے, اچھا بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ایسی نسب کے علاوہ کوئی بھی لگا لو نا اس میں, مثال دینے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بہت ہی کوئی خاندانی آدمی ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. چوتھا جو مزدور ہے, نہ کم بخت کی شکل اچھی, آڑا ترشا, ناک بہ رہی ہے بار بار, جیسے بچپن میں بھی اب تو بچوں کی ناکیں بہنا ہی ختم ہو گئی ہیں. بچے مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں, پہلے ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے, ناکیں بہری ہوتی تھی, اسی طرح زندگی گزارتے تھے, وہ امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا تھا نا ان کا, بخار میں 3-3 4-4 دن چلتے تھے وہ. اب تو بچوں کو بخار ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. کیچڑ میں کھیلتے تھے, اٹھا کے چپیڑے مارتے تھے, یہ سارا کیا ان کا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے, پاورفل ہو رہا ہے. بڑے ہو کر پھر بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنی دفعہ بچے بادام کے درخت سے گرے نیچے, ہاتھ ٹوٹا, جڑ گیا, دیواروں سے بھاگے ادھر سے ادھر. اب بچوں میں وہ سارا سیٹ اپ ختم, چھوئی موئی مال مارکیٹ میں آ رہا ہے, تو ان سے کیا توقع کرو گے کہ یہ 4 شادیاں کریں گے. خیر گھوم پھر کے ہم آتے ادھر ہی ہیں, کیا کریں یار, یہ میں مروں گا تو یہ ختم ہوگا سیٹ اپ سارا, جب تک میں زندہ ہوں برداشت کرنا پڑے گا. خیر تو چوتھا جو مزدور ہے وہ کیا ہے, نہ شکل اچھی, خاندان بھی ایسا کوئی جو سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں, غریب, کوئی خوبی نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. کنواں جو اس نے کھودنا شروع کیا نا, ہٹو بچوں, ٹھک 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 کر کے اچھا خاصا کھود ڈالا اس نے, اور تھکا بھی نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی اس کی. بات بات پہ گالی دیتا ہے, اخلاق بالکل بھی اچھے نہیں ہے, ناک بہتی رہتی ہے اس کی. آپ مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے بولو؟ سکھ, چاہے یہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, بھائی جو کام آپ نے لینا ہے وہ تو یہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب مکہ فتح کیا ہے نا, تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے, غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے, عرب تھے, حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں, لیکن ان کو لایا گیا, کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے, ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے, لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے, تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے, لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں, تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ, لیکن نبی نے ان کو شامل کیا, وہ لڑے, اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے, لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو, دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل, لیکن کیا کریں یار, آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں, میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں؟ برف بیچ رہے ہیں, تو چلے گا بزنس؟ کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمیوں میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, بھائی 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ایسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ فخر کی بات ہے, سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی سٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے,
कितने मेहनती थे, सारी पैदल जमातों में साल साल लगा दिए उन्होंने, रेगिस्तानों में, बहुत थोड़ा खाते थे, लेकिन फिर भी जिस्म क्या था? भारी। तो ये भारी जिस्म तो कुदरत की तरफ से, इसकी बुराई नहीं है इस्लाम में, लेकिन आज बहुत से दीनदारों का जो भारी जिस्म है वो सुस्ती की वजह से है। वो किस वजह से है? सुस्ती, हिलते नहीं है, पड़े हुए हैं, सोचते रहते हैं। तो एक आदमी मेरे पास आया, हिलता नहीं था, कह रहे मुझे कोई वजीफा बता दे, मैं मेरी कुछ कारो पैसा आ जाए। मैंने कहा तू वजीफा पढ़ेगा ना और मोटा हो जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे पढ़ना पड़ता है ना वजीफा। तेरा इलाज वजीफों में नहीं है, तेरा इलाज हिलजुल में है। वजीफे पढ़ेगा ना बैठ के, जितना मोटा है 3 पराठे सुबह खाएगा, उसके बाद वजीफे के लिए बैठ जाएगा तो और मोटा हो जाएगा, पड़ जाएगा एक दिन धमाके के साथ। खैर, कहां से काम, आज बहुत दाएं बाएं शुरू में ही जाना शुरू हो गया मैं। खैर, क्या कह रहे भाई? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या बात कर रहा था मैं? नहीं, ये बीच में जो अभी टर्न मारा है मैंने। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फौज थी, जो मुजाहिदीन थे, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। वजह क्या थी भाई? वो लड़ना जानते हैं। तो नेक आदमी लड़ना ना जानता हो, उसको कभी भी जिहाद में नहीं ले जाया जाता, फड्डों में उसको नहीं बुलाया जाता। जो जानता हो लड़ाई, बेशक नेक ना हो, उसको तरजीह दी जाती है। हाँ, नेक भी हो, लड़ाका भी हो, फिर सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमेशा काम उसके अहल से लिया जाता है, और यही जिंदगी में उसूल बना लेना चाहिए कि जो जिसकी फील्ड है वो ही उसका एक्सपर्ट। दीन के इल्म में उलमा एक्सपर्ट होते हैं, दीन के इल्म उन्हीं से लिया जाएगा। मेडिकल साइंस में कौन एक्सपर्ट होते हैं? डॉक्टर। एक डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश कर लो। ये नहीं होगा कि जो यूट्यूबर आपको मेडिकल टोटके बता रहे हैं और हर थोड़े दिन में किसी का चैनल बना हुआ है और वो बैठ के फेंकता जा रहा है और आप बैठ के लपेटते जा रहे हो। ये डॉक्टर सारे क्यों है भाई? एक बीमारी हमारी सोसाइटी में ये भी है, डॉक्टर आजकल किसी को कोई मेडिसिन लिख के देता है, वो यूट्यूब पे लिख के डाल देता है कि क्या है ये, यूट्यूब पे आ रहा होता है, इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है। ओ भाई, ये नहीं देखा करो, डॉक्टर पे एतमाद है तो दवा लो, वरना जाओ नहीं उसके पास। और जब उसने कोई दवा दे दी है तो यूट्यूब पे डाल के सर्च करने की कोशिश मत करो। एक पहलू आ रहा होता है यूट्यूब पे उस मेडिसिन का। हमारे जानने वालों में एक साहब के ऊपर की खोपड़ी आउट हो गई, तो वो जाने लगे आमिलों के पास। मुझे पता था इनकी सेटिंग ऊपर की आउट हुई है, आमिलों के पास जाएंगे तो जिंदगी का इनका बेड़ा गर्क कर देगा आमिल, जिन चुड़ैल भूत के केस बना देगा इनके ऊपर। और फिर इन पे भी, इनकी भी सेटिंग आउट होगी, थोड़े दिन में इनके अब्बा की सेटिंग आउट होगी, फिर इनकी बेगम की सेटिंग आउट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा खानदान, चलो पूरा खानदान इस नस्ल में बर्बाद हो जाता ना तो भी गनीमत थी, कयामत तक नस्लों में बर्बाद। अब देख लो, ये नस्ल दर नस्ल चुड़ैल भूत वाले नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इनके अब्बा पे भी आया करता था, इनकी ममानी पे भी चुड़ैल है, इनकी फुप्पो भी आई हुई थी, उन पे भी कुछ हुआ हुआ है, यही चलता है फिर। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, जब मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, देवबंदी आमिलों के खिलाफ बोल रहा होता हूं, ये ध्यान में रखना। 1 नंबर जो समझे जाते हैं उनके खिलाफ बोल रहा होता हूं, क्योंकि फौरन मेरा बयान ले जाते हैं 2 नंबर आमिलों पे। 2 नंबर तो 2 नंबर है भाई, 1 नंबर की बात कर रहे हैं। खैर, तो मैं मानता ही नहीं इसको। बाज उलमा मुझे कहते हैं बहुत मुतशद्दिद है इसमें। भाई साहब, आप भुगतोगे तो पता चलेगा भुगतोगे तो पता चलेगा। इल्म नहीं है, और उसको कहते हैं उलूम। जब इल्म नहीं होता तो वो क्या होते हैं? उलूम। साहब, टोपी ड्रामा। कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत। तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है। अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया अभी जो गुजरी है ना। तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है, क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी। मेरे वालिद साहब, मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा। तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया। हाँ, जिंदगी हमने गुजार ली है, ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए है भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, जो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया, हमारा नहीं आया।
ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے, نہیں جاتے دنیا سے, 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے, 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی, ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہے ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہیں مسجد میں نہیں آئیں گے, بھئی انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں, اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. مسجد نمازی پڑھنے آتا ہے, بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے اور خود مر گئے. تو میں نے ایک دن طارق بھائی سے کہا, بے تکلفی ہے, ان سے صدر تھے ہمارے, بے تکلفی تھی, میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. میں نے کہا انشاءاللہ آپ نہیں مرو گے, یہ سارے جو آپ پہ رو رو کے طرز کھا رہے ہیں نا یہ مریں گے. اور مر گئے بہت سارے, آدھے تو مر گئے میرا خیال ہے. اچھا اب میرا خیال یہ تھا بہت دنوں سے طارق بھائی نظر نہیں آ رہے نا, میں نے کہا یار کوئی خبر نہیں آئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ سارا کام ہو گیا ہو. کل میں نے ایسے ہی فون کیا, فون اٹھایا, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ پھر میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو, نہیں تو بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ گیا. تو اس لیے آپ زیادہ ٹینشن, آپ خوشی نہ منائیں. جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, 100 والے بھی جیتے ہیں. میرے والد صاحب جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا, تو میرے والد صاحب زیادہ تھے, میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں. لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے, ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہے نا, اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی,
गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती, बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की